نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجماعت نماز کی اہمیت۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے ہیں۔ ان ہدایت کے طریقوں میں سے ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والے، یہ شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا، بیمار بھی ہو تو وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا ہے، اور آنا چاہیے بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب آپ اچھے سے وضو بنا کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے جاتے ہو تو آپ کے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، ذرا اپنا موازنہ کیجئے کہ ہم ایک دن میں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان تک کتنے جھوٹ، کتنے گناہ اور کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز باجماعت نہیں ادا کرتے، جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سنتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہوا کرو۔ عزیز سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نابینا ہو کر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی، اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کیا کرو، اگرچہ ان کے لیے گھر بہتر ہے۔ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز باجماعت کے متفرق مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس جگہ 3 آدمی ہوں
اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو اسے پہلے فراغت حاصل کرنی ہے، پھر نماز ادا کرے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا سردی اور بارش کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کہ گردنیں برابر ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، جو صف کی خالی جگہ ہوں ان میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہو۔ عزیز سامعین، اسی لیے اپنی نمازوں کی صف بندی اچھے طریقے سے کریں، کندھے سے کندھا ملائیں، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں۔ ایسا نہ کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔